السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں ایک نئی کارگزاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یار آپ لوگ جو کارگزاریاں بھیج رہے ہیں یہ ساری پیار میں بتوا لی ہیں، کوئی دوسری بھی کارگزاری بھیج دیں۔ چلیں، آپ بھی میرا کنفیشن ہے، اگر آپ بھی اپنا کنفیشن ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں میرے انسٹاگرام یا فیس بک پیج کے ان باکس کے اندر بھیج سکتے ہیں۔ آپ نے نام لینا ہوگا تو نام لے دوں گا، اگر نہیں تو پرائیویٹ میں رکھا جائے گا۔ جو آج کا کنفیشن ہے وہ ایک 23 سالہ لڑکے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ میری زندگی کی کہانی ہے۔ میرے بچپن کا کرش میری دوسری کزن پر تھا، دیکھ لیں۔ حالانکہ وہ مجھ سے 2 سال بڑی تھی، مگر مجھے کبھی یہ فرق محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اسے بچپن میں پہلی بار دیکھا اور پھر کچھ خاندانی مسائل کی وجہ سے ہمارے گھرانے آپس میں میل جول نہیں رکھتے تھے۔ کئی سال بعد خاندانوں نے دوبارہ ملنا شروع کیا۔ اس وقت میں 9ویں جماعت میں تھا جب میں نے اسے دوبارہ دیکھا، اور میری محبت مزید گہری ہو گئی کیونکہ وہ اب اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ یک طرفہ محبت تھی اور میں نے اس وقت اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میٹرک میں ہی پیار میں بشو۔ میٹرک کے بعد مجھے موبائل ملا تو میں نے اسے میسنجر پر رابطہ کیا اور ہم نے بطور کزن بات چیت شروع کی۔ کچھ دنوں بعد ہم واٹس ایپ پر آ گئے، اور جب میں کالج میں تھا تو میں روزانہ اسے میسج کرتا تھا، لیکن وہ اکثر نظر انداز کرتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے والدین، خاص طور پر اس کی والدہ، دولت پرست تھیں اور وہ ہمیشہ اپنی ماں کے فیصلوں سے متفق رہتی تھی۔ 1 سال بعد جب میں 12ویں جماعت میں تھا مجھے پتہ چلا کہ اس کی منگنی طے ہو گئی ہے۔ اس دن میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اسے دیکھنے کا منصوبہ بنایا کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ ان دنوں عید الاضحیٰ قریب تھی اور میں نے اپنے تمام دوستوں کو راضی کیا۔ میں نے اپنا فون بیچ دیا تاکہ سفر کے لیے کچھ رقم مل جائے۔ وہ لاشکی مچوکی۔ ہم اس کے شہر گئے اور اتفاق سے اس دن میری فیملی پہلے سے ہی ان کے گھر گئی ہوئی تھی، لیکن میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ عجیب بات نہیں ہے ویسے؟ چلے، جب میں وہاں پہنچا تو وہ گھر پر نہیں تھی۔ وہ اس کا بھائی اپنے کسی کزن کے گھر گئے ہوئے تھے۔ میں سارا دن انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آئی۔ رات کو ہمارے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی تو میں نے دوستوں سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں اور میں اگلی رات خود ہی آ جاؤں گا۔ سب دوست چلے گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ میرے پاس کوئی پیسے نہیں بچے تھے کیونکہ کرایہ اور پٹرول سب کچھ خرچ ہو چکا تھا۔ میں کسی وجہ سے اپنے کزن کے گھر نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود مسجد میں رات گزارنے چلا گیا۔ اگلی صبح میں پھر سے اس مشن پر نکلا۔ شام تک پھر ان کے گھر گیا لیکن وہ ابھی بھی گھر پر نہیں تھے۔ میں مایوس ہو کر واپس جانے لگا۔ جب میں سب کو خدا حافظ کہہ کر باہر جا رہا تھا تب وہ گھر آ گئی۔ ہم نے دور سے ایک دوسرے کو ہاتھ لائے اور میں واپس روانہ ہو گیا۔ میں ڈائبو کی بس میں بیٹھا اور سفر کے دوران بچوں کی طرح روتا رہا۔ روڈ ہوسٹس کئی بار میرے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا سب خیریت ہے، لیکن میں صرف روتا رہا۔ جب اپنے گھر پہنچا تو ایک دوست کو کال کی۔ اس نے آ کر مجھے پک کیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں سگریٹ ملیں۔ میں نے اسی دن سے سگریٹ پینا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا لیکن میں کبھی اس کو اظہار نہ کر سکا۔ میں نے اس کی ایک دوست سے رابطہ کیا اور اسے کہا کہ میں اسے بہت چاہتا تھا، اگر وہ مدد کرے اور بتائے کہ کیا وہ کسی اور سے محبت کرتی ہیں یا نہیں، لیکن اس نے میری مدد نہیں کی بلکہ اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا تو اس نے مجھ سے نفرت کرنا شروع کر دی، صرف اس وجہ سے کہ میں مڈل کلاس فیملی سے ہوں۔ 2022 میں اس کی شادی ہو گئی اور میں اپنے خاندان کے ساتھ اس کی شادی میں شرکت کی۔ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ اس وقت اپنے آپ کو کیسے سنبھالا۔ آج اس کی ایک بیٹی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر اور ساس اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ اس کے والدین بھی سب کو بتاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہیں۔ میں نے بھی اسے شادی کے بعد جب دیکھا تو اسے اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں پایا۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں خود کفیل ہوں اور اپنا کاروبار کر رہا ہوں، لیکن میں آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ میں اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھتا لیکن میں کسی اور سے محبت نہیں کر پا رہا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن دل میں کسی کے لیے محبت محسوس نہیں ہوئی۔ میں صرف ایک لڑکی کا ہوں لیکن اب اس کے لیے جذبات نہیں بنتے۔ بھائی کا مسئلہ کافی غمگین مسئلہ ہے۔ آدھے پاکستان کا جو مجھے کنفیشن آ رہے ہیں نا، تقریباً یہی مسئلہ ہے۔ تو بھائی آپ کے لیے کچھ سجیشن یا مشورے جو میرے ذہن میں آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ محبت کو تسلیم کریں لیکن خود کو محبت کے لیے قید مت کریں۔ سچ ہے کہ پہلی محبت کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی گہرا نہیں ہوتا کہ اگلی کی شادی ہو جائے اور آپ اس کے پیچھے جو ہے وہ جانا شروع کر دیں۔ لڑکے جو ہیں، میں بھی لڑکا ہوں، ان کو کہیں نہ کہیں محبت ہو جاتی ہے، تو ٹرائی ماریں کسی اور کے اوپر۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اپنے آپ میں بہتری محسوس کریں گے۔ اور دوسرا، اپنے جذبات کو دبائیں نہیں بلکہ ان کو قبول کریں۔ کسی قریبی دوست یا کسی تھراپسٹ سے بات چیت کریں، دل کا بوجھ کم کریں۔ کسی سے بات کریں گے تو دل کا بوجھ کم ہوگا۔ اور جب
اس کی والدہ نے اس کا رشتہ کسی اونچے گھر میں کیا پیسوں کو دیکھتے ہوئے، جیسا کہ آپ نے اپنی کنفیشن کے اندر بتایا کہ وہ شروع سے ہی پیسے کو ترجیح دیتے تھے اور اس کی بیٹی کی بھی خیالات اس کی طرح کے تھے، تو بھائی پھر آپ کو اسی وقت ہی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ چلے جانا چاہیے تھا، لیکن جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ آپ کا درد اور آپ کا درد ہے وہ آپ کی انسانیت کو شو کرتا ہے۔ چوتھی بات ہے کہ سگریٹ کو ترک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا سگریٹ کو ترک نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ترک کر دے گی، یہ آپ کو آہستہ آہستہ اندر سے کھا جائے گی۔ خود پر توجہ دیں، اپنے جسم پر توجہ دیں، جم جوائن کر لیں، اپنے دماغ کو توجہ دیں، اپنی روح کو جو ہے وہ اسلامی طرف لے کر آئیں۔ ایسا کریں کہ آپ کسی جماعت کے ساتھ مل جائیں اور چلا کاٹ کے آئیں پہلے 3 دن کا، تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس زمانے میں محبت کے علاوہ بھی بہت سارے دکھ ہیں۔ آپ شاید اس وقت فی الحال کسی نئی محبت کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن زندگی میں کچھ سال بعد جب دل آزاد ہوگا تو محبت خود آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ زیادہ زور و شور سے آئے، بہتر آئے، گہری اور سچی آئے۔ پرانے رشتوں کو عزت دیں مگر آگے بھی بڑھیں۔ آپ کی محبت سچی تھی مگر وہ نہیں مل سکی۔ زندگی میں خوشی کے لیے ہمیں وہ جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات نہیں ملتا، لیکن بعض اوقات ہم بریانی میں ایک بوٹی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں 3 بوٹیاں دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی آپ آگے بڑھیں گے تو پھر ہی یہ بہتر ہوگا۔ میرا مشورہ تو یہ ہے، باقی ہم اپنے ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا مشورہ دیتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر۔ آپ لوگ بھی اپنا کنفیشن بھیج سکتے ہیں مجھے فیس بک پیج پر اور انسٹاگرام کے اوپر۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا کنفیشن جو ہے وہ پڑھا جائے چینل کے اوپر، لیکن ذرا بہتر والے کنفیشن بھیجیں۔ جب کا میں چینل سٹارٹ کیا ہے تقریباً سارے کنفیشن جو ہیں وہ پیار محبت والے ہی آ رہے ہیں۔